اسی طریقے سے جو ہے ہم ایک اور جو ہے یہاں پر پڑھیں گے جو جوڈیائزرز کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو گلیتھیوں کی کلیسیا کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جوڈیائزرز کا. تو وہ جوڈیائزرز وہ تھے جو کہ یہودیوں سے مسیحی بنے تھے. تو وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم نے آج کلیسیا کے اندر بھی یہ پرابلم ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا میں جو ہے لیبریٹ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہے کہ جو جوڈیائزر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے مسیح کو قبول کرنا ہے تو ہمیں جو شریعت ہے، پرانے عہد نامے کی شریعت ہے، اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھی. تو جو پالوس جو ہے وہ اس طریقے سے لکھتا ہے، پہلے باب کی 6 سے 9 آیت میں آپ کے پاس پڑھنے لگا ہوں، گلیتیوں کے نام خط کی لکھا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ گھبرا کر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو ڈراتے ہیں، وہ آپ کو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ خوف آپ کی زندگی کے اندر آئے، اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ آپ کو کاموں کے ذریعے سے کہ تم نے جو ہے وہ مسیح کی خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ اپنے کاموں کو درست کریں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم مزید کسی اور ویڈیو میں سیکھیں گے ڈیٹیل سے. تو لکھا ہے کہ وہ مسیح کی، آگے لکھا ہے کہ وہ تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو میں نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سناتا ہے تو معلوم ہو، لعنتی ہو. لکھا ہے جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں، اب پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو جو معلوم ہو. اب یہ کیا ہے؟ خوشخبری کیا تھی؟ کہ مفت نجات ہے. آپ صرف اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ میرے گناہوں کی خاطر ہوا، اور وہ جو ہے وہ ابھی زندہ ہے کیونکہ اس نے قبر کے اوپر فتح پائی ہے. جب آپ اس کے اوپر بلیو لے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر ہوا، تو آپ جو ہے نجات حاصل کر. لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ پہلے اس طریقے سے کرو، پہلے اپنی زندگی کو ٹھیک کرو پھر میں بپتسمہ دوں گا، تو آج بھی کافی پادری ایسے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ یسوع مسیح کا پاک روح اس کو جب چھوتا ہے تو وہ نجات حاصل اپنے دل میں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کلیسیا اس کو بپتسمہ دے. تو پادری کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اپنی زندگی کو ٹھیک کرو. زندگی جو ہے وہ بعد میں ٹھیک ہوتی ہے، پہلے جو ہے آپ خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ مفت ہے. مفت کا مطلب ہے آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو فالس ٹیچنگ ہے یہ بہت گندی ہے، اور یہ اتنی غلط ہے کہ اس سے جو لوگ ہیں وہ خدا کی نجات کو نہیں دیکھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ گلیتیوں کے اندر ہی اس کے 5 باب کی 9 آیت کے اندر پولس کہتا ہے کہ تھوڑا سا خمیر جو ہے سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. اس لیے آپ اپنے ذہن میں یہ لکھ لیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، نجات جو ہے وہ فری کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جو ہے گناہوں سے معافی کا مانگنی ہے اور آئندہ گناہوں میں زندگی نہیں گزار. تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کے اندر کام کرے گا. اسی طریقے سے ایک اور انتہائی جو ضروری جو ناسٹک اور فالس ٹیچرز تھے، وہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اور یوحنا کا جو پہلا خط ہے اس کے 2 باب کے 18 سے 22 آیت میں پڑھوں گا. لکھا ہے اے لڑکو، یہ اخیر وقت ہے، جیسا تم سن چکے ہو کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے مطابق اب بھی بہت سے مخالف مسیح ہو گئے ہیں. اور اس نے اب وہ دھیان سے یہ سنیں، لکھا اس سے ہم جانتے ہیں کہ اخیر وقت ہے. کیسے جانتے ہیں؟ کہ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے ہیں مگر ہم میں تھے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جو ہیں ہمارے اندر جو ہے وہ ہیلیلویا کے نعرے بگ لگاتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو صحیح نہیں دیتے تو وہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ نکلے تو ہم میں سے ہیں مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ
ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے. کیسے ساتھ رہتے؟ کہ وہ جو بائبل کی تعلیم ہے، جو رسولوں کی تعلیم ہے، جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے، اس کے اوپر قائم رہتے. لیکن نکل اس لیے گئے ہیں کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں، اور تم کو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا، اور تم سب کچھ جانتے ہو. میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم اس سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے. کوئی جھوٹا ہے سوائے اس کے کہ جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. جو کہ باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، اس کے پاس باپ بھی نہیں، بیٹا بھی، اور جو بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں. اب یہ ایک انتہائی ضروری مسئلہ ہے کہ کافی زیادہ اس وقت جو ہے ایسی کلیسیاں جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ بیٹے اور باپ کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح، اور وہ مخالف مسیح ہے. وہ جو ہے وہ باپ اور بیٹے کے اندر جو ہے وہ فرق کو محسوس نہیں کرتے. وہ مخالف مسیح ہے، ناسٹک ہیں وہ لوگ، اور وہ فالس ٹیچنگ ہے یہ ساری. کیونکہ خدا باپ، خدا بیٹا اور پاک روح جو ہے وہ تمام ہر وقت خدا ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پر ایک انتہائی جو ضروری چیز جو ہے اس کے اندر ہمیں سمجھنے کی، کہ جو ہم مخالف مسیح کو جان کیسے سکتے ہیں، وہ سب سے پہلے وہ شخص جو یہ انکار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو گیا ہے، وہ مخالف مسیح ہے. دوسرا جو ہے وہ شخص جو یہ انکار کرتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ باپ ہی ہے، وہ بیٹا بن گیا. تو اس طریقے سے بے شمار اس طرح کی تعلیمیں موجود ہیں. لیکن آج جو میرا ٹاپک ہے وہ صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں لوگوں کی، یہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت بڑے پرابلم میں ڈالتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ پطرس کے خط، دوسرے خط، اس کی پہلے باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی تھے، یعنی کہ اس امت کی بات کر رہا ہے، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہے، اسی طرح تم میں بھی، یعنی کہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک ہونے والی بدعتیں نکالیں گے. کیا کریں گے؟ وہ اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالتے ہیں. کوئی یسوع مسیح کا آج ایسی کلیسیاں موجود ہیں، کئی کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے، کوئی کہتے ہیں وہ ایک اچھا جو ہے وہ استاد تھا لیکن وہ نجات دہندہ تھا. کئی کہتے ہیں کہ جو باپ ہے وہی بیٹا بن گیا ہے. کوئی کہتے ہیں مختلف طرح کے یہ خیالات موجود ہیں. ایک کوئی ویڈیو ہے، اس کے اندر ہم اس کو تفصیل سے دیکھ سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ فالس ٹیچنگ، اور جو فالس ٹیچنگ ہوتی ہے وہ خمیر کی طرح کام کرتی ہے جو کہ آپ کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے. کافی دفعہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بری، یہ بھی جو ہے یہ خمیر کی طرح کام کرتا ہے. کافی دفعہ جو لوگ ہیں وہ بری صحبتوں میں ہوتے ہیں، اور جو بری صحبت میں رہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، بڑا زبردست جو تھا، وہ ساری زندگی رہا. اس نے کیا کیا کہ اس نے جو شادی جو ہے ایک ایسی مسیحی لڑکی جو کہ نام کی شاید مسیح تھی، مجھے نہیں پتا کہ مسیح تھی کہ نہیں تھی، مجھے نہیں پتا. لیکن اس نے جب شادی کی تو اس نے بغیر اس کے ساتھ وقت گزارے منگنی کے اندر دوسرے ہی کچھ ہفتوں میں اس سے شادی کر لی، اور آج جو ہے کافی زیادہ وہ پرابلم ہے. اسی طریقے سے بے شمار لوگ ہیں ایسے کہ جو خدا کے کلام کو نہیں سمجھنا چاہتے، تو تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ ان کو ساری عمر بھگتنی پڑتی ہے. کرنتھیوں کے اندر پالوس جو ہے اس کے 15 باب کی 33 آیت میں لکھتا ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو خراب کر دیتی ہیں. اگر خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو خراب کر دیتی ہیں تو وہ کر دیتی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ برے دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے، کیونکہ وہ آپ کی عادتوں کو، اچھی عادتوں کو خراب کر دیں گے. تو اس لیے جو ہے آپ اس طریقے کے گناہ میں کبھی بھی نہ پڑیں. اسی طریقے سے جب آپ ایک چھوٹی سی بات کو غلط کہتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کیسے کرتا ہے. جو یعقوب کا خط اس کے 3 باب کی 5 سے جو ہے 6 آیت کے اندر لکھا ہے کہ زبان کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا عضو ہے، بڑی شیخی مارتی ہے.
اور تھوڑی سی جو آگ ہے وہ کتنے بڑے جنگل میں آگ لگا دیتی. کوئی بھی اگر آپ غلط بات کہتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کا 100% نقصان ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ سوچیں بولنے سے پہلے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ تباہی لے کے آتی ہیں، وہ خمیر کی طرح کام کرتی ہے. وہ کہتا ہے زبان جو ہے وہ ایک آگ ہے، کہتا ہے زبان جو ہے وہ شرارت کا ایک عالم ہے، کہتا ہے وہ سارے جسم کو داغ لگا دیتی ہے. اس لیے جو ہے وہ زبان کو کنٹرول میں کرنا جو ہے وہ پاک روح کے وسیلہ سے بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو آپ اپنی زبان کو ہمیشہ دیکھیں کہ کہاں جا رہی ہے، سوچیں سمجھیں پھر بات کریں، ویسے بات نہ کریں. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد جو ہے ایک اور میں جو بات کروں گا اور وہ ہے جو کہ اکلیزیاسٹک وائز کی کتاب اس کے 10ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں اور تھوڑی سی حماقت حکمت اور عزت کو مات کر دیتی. اب دیکھیں کہ ایک وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا زبردست آپ مرضی پرفیوم لے لیں، اس کے اوپر جب مکھی بیٹھ جائے گی نا تو آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، بدبو آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ تمام بیکٹیریاز لے کے آئے گی. بیکٹیریاز کی وجہ سے آپ کو بو آتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ جتنی مرضی حکمت ساری عمر کرتے ہیں، جتنی مرضی آپ انٹیلیجنٹ ہوں، لیکن تھوڑی سی جو حماقت ہے وہ آپ کی تمام عزت کو خراب کر دیتی ہے. ایک ہی دفعہ آپ نے تھوڑی سی حماقت کی، آپ ساری جو عمر آپ نے کمائی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو کہتا ہے کہ مردہ جو مکھیاں ہیں وہ عطار کے عطر کو بدبو دار کر دیتی ہیں اور تھوڑی سی حماقت حکمت اور عزت کو مات کر دیتی. اس لیے جو ہے ہمیں کبھی بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا بول رہے ہیں، کب بول رہے ہیں، اس کے اوپر دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اب یہ ہمارے مسیحیوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. المیہ کیا ہے کہ ہم غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی خدا ہمیں جو ہے وہ نیند میں دے دے گا. کوئی نہیں دے گا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی نیند ایک اور جب کی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیرے مخلصی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسئلہ آدمی کی طرح آ پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لیزی ہیں، آپ کبھی بھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو ورک. بے شمار جگہوں پہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. خدا ہمیں نیند میں کیا دیتا ہے؟ خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ خدا ہمیں نیند میں دیتا ہے، وہ ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے. نیند میں ہمیں پیسے نہیں دیتا. پیسے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اور پیسہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. یسوع مسیح نے بے شمار جو مثالیں دی ہیں کلام کے اندر، وہ پیسوں سے دی ہیں. کیوں دی ہے؟ اس لیے کیونکہ پیسے کی ایک بہت ضرورت ہے آپ کی. آپ خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو کام کرنا انتہائی ضروری ہے. نیند میں آپ کو وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن کرنا آپ نے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو پرائیڈ جو ہے وہ کس طریقے سے، سب سے پہلے جو پرائیڈ کی اگزامپل ہمیں لوسیفر کی نظر آتی ہے، شیطان کی نظر آتی ہے، جو شیشایا کے اندر جو ہے وہ صاف صاف لکھا ہوا ہے. اس کے 14 باب کی 12 سے 15 آیت میں لکھا ہے کہ اے صبح کے ستارے تو کیونکہ آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے کیونکہ زمین پر پٹکا گیا. اب اس کی ریزن آ کے لکھی ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اوپر لگا دوں گا، اور میں شمالی افتخار سے جماعت کے پہاڑ پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں بادلوں سے بھی اونچا چڑھ جاؤں گا، میں حق تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ سے میں اتارا جائے گا. تو آپ دیکھیں کیسے پرائیڈ جو دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ کیسے بنا، کس طریقے سے وہ خدا کے پورے نظام کو جو چلاتا تھا. تو خدا نے جب اس کے اندر پرائیڈ آیا اور وہ کہتا تھا میں خدا کی مانند حق تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا، تو خدا نے اس کو پٹک دیا. ہمارے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے اندر پرائیڈ آ جائے تو ہم بھی اسی کی طرح ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ
جو ہے وہ نیچے دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں ہمیشہ جو ہے ہمبل ہو کر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایڈ آن ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، اور ہماری زندگی کے اندر خمیر نہیں لگتا۔ اسی طرح حزقیل کے اندر بھی اس کے بارے میں جو ہے لکھا ہوا ہے، اس کی حزقیل اس کی جو 28 باب کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے کہ تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا، تو اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو بیٹھا۔ دیکھیں اپنے حسن کی وجہ سے وہ اپنی حکمت کھو بیٹھا۔ ہم بھی گھنٹے گھنٹے جو ہے وہ شیشے کے آگے کھڑے رہتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو خدا کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہم ایک اور بہت بڑی مثال دیکھتے ہیں بابل کے برج کی۔ کس طریقے سے جو بابل کے برج بنانے والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا نام کریں گے، خدا نے ان کو تمام روئے زمین پر گندہ کیا۔ ہم جو کچھ بھی کریں خداوند کے لیے کریں، ہماری زندگی سے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر سے، ہمارے بچوں کے اندر سے، ہماری ہر ایک چیز سے خداوند نظر آنا چاہیے۔ پیدائش کی کتاب کے اندر 11 باب کی 4 آیت میں لکھوں گا لکھا، پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوڑائی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں پر اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر گندہ ہو جائیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 9ویں آیت کے اندر، اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر گندہ کیا۔ اب ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے پوری زمین کے اوپر سکیٹرڈ ہونا ہے، کیونکہ خدا نے پرومس کیا ہوا تھا۔ خدا نے کہا ہوا تھا کہ جاؤ زمین کو بھرپور کرو، معمور کرو، لیکن وہ ایک جگہ رہ کے جو ہے وہ سٹی کے اندر اپنے طریقے سے، یہ بہت اس کے اندر مختلف طرح کی تعلیمات جو ہیں وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی ہمارے لیے آج کے لیے لیسن ہے کہ وہ پرائیڈ ہے۔ اس کے بعد ہم فریسیوں کی زندگیوں پر دیکھتے ہیں کہ جو فریسی جو تھے، وہ دو شخص تھے، وہ ایک فریسی اور ایک مسئول لینے والا، جب جو ہے وہ دعا کے لیے جاتے ہیں، لوکا کے اندر اس کے 18 باب اس کی 9 سے 14 آیت کے اندر جو ہے وہ یہ موجود ہے، لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل تھی۔ آج بھی دیکھیں نا، بے شمار لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ روحانی ہیں، تو خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جو آپ کی زندگی آپ کو گناہ گار لگ رہا ہو، جیسے کہ وہ مصول لینے والا تھا، لیکن خدا کو وہ زیادہ پسند تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے زیادہ قریب تھا، کیونکہ اس کی زندگی ایسی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کو غلط نہیں کر رہے۔ فریسی کیا کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ فریسی کہہ رہا ہے کہ میں مصول لینے والوں کی طرح نہیں، وہ ٹیکس نہیں لے رہا لوگوں سے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہا، کہتا میں دعا میں وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، جو کہ اچھی چیز ہے، میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں، جو کہ اچھی چیز ہے، انصاف زناکار نہیں، وہ بھی اچھی چیز ہے، یہاں وہ دوسرے لوگوں کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، اس مصول لینے والوں کی مانند نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط تھی۔ کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، یہ بھی ٹھیک وہ کر رہا تھا، اور اپنی ساری آمدنی پر دائیکی دیتا ہوں، یہ بھی وہ ٹھیک کر رہا تھا، لیکن وہ سارا کچھ ٹھیک کرنے کے باوجود ایک چھٹی سی غلطی تھی، اور وہ چھوٹی غلطی یہ تھی کہ اس کے اندر پرائیڈ تھا، اس کے اندر گھمنڈ تھا، اور وہ اپنے گھمنڈ کی طرف سے جو ہے وہ سارا کچھ یہ کمانا چاہتا ہے۔ اس کو لیگلزم کہتے ہیں۔ لیگلزم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاموں سے سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب آ سکتے ہیں، لیکن جو خدا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے اس کے قریب آتے ہیں۔ وہ مصول لینے والے کی زندگی کے یا اس کی دعا سے ہم دے سکتے ہیں کہ وہ مصول لینے والا جو تھا وہ دور کھڑا ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا کہ اے خداوند مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ آج بھی ہمیں جو ہے راست باز بننے کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں 4 دفعہ دعا کرتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں میں 3 بجے اٹھ کے دعا کرتا ہوں، مختلف لوگ یہ سارا جو ہے اس کو لیگلزم کہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نجات یا اپنے طریقے سے خدا کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا۔ ایسا نہیں ہے۔
مفت نجات ہے، خدا ہمارے پاس آیا، یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا ہمارے اوپر رحم کر۔ اگر میں کہوں میں نے 2 روزے رکھ دیے، میں نے 4 روزے رکھ دیے، صبح اٹھ کے دعا کرتا ہوں، شام کو دعا کرتا ہوں، میرے بچے بڑے ٹھیک ہیں، نہیں، ہر ایک چیز کا شکر کریں اور خدا کا کریں کہ جو کچھ تو کر رہا ہے تیرا اس کے لیے شکر ہے، میری زندگی اندر مزید کام کر، تاکہ کلیسیا کے اندر کوئی داغ اور دبا اور چوری نہ ہو۔ تو یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا کلام اینڈ میں اسی لوکا کے اندر ہی کہتا ہے وہ چھوٹا کیا، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے دیکھنا، وہ گناہ جو ہمارے اندر موجود ہے ہمیں اس کی بات کرنی ہے، تاکہ جب وہ کلیئر ہوں تو خود ہم خدا کے نزدیک پڑھیں۔ جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو دکھا رہے تھے میں اس کی طرح نہیں ہوں، میں اس کی طرح نہیں ہوں، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، تمہارا پرابلم نہیں ہے، آپ خدا کی جگہ نہ لیں۔ جو کوئی کرتا ہے وہ کر رہا ہے، کرنے دے۔ اگر آپ کو وہ صحیح نہیں لگ رہا تو آپ اس کے لیے دعا کریں، ایک چیز صرف آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی جو پرائڈ ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے، یہ خمیر کی طرح بات کرتے ہیں۔ تو ہم ایک جو اور دیکھتے ہیں جو ہے ہیرودیس، جو ہے وہ ٹائٹل تھا، اور یہ جو اگرپا ون جو ہیرودیس جو تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ اعمال کی کتاب اس کے 12 باب کی 21 سے 23 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر پس ہیرودیس ایک دن جو ہے وہ مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر جا بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے۔ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خدا کی آواز ہے۔ اب ہیرودیس جب لوگوں سے بات کر رہا ہے، اس نے بڑی زبردست پوشاک پہنی ہوئی تھی، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو خدا کی آواز ہے، کیونکہ اس وقت جو رومی تھے وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہلاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ ہماری پرستش کریں، نہ کہ انسان کی۔ اسی دم خدا کا فرشتہ نے اسے مار ڈالا۔ تو آپ دیکھیں خدا نے وہ ہیرودیس کو 1 سیکنڈ نہیں لگایا، اس کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے پتہ؟ لکھا ہے وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ آج بھی اگر ہمارے اندر پرائڈ آتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو جو ہے بتانا ہے خدا کو کہ میں گناہ گار ہوں، میرے اوپر رحم کر، تاکہ ہمارے اندر بھی کیڑے نہ پڑے۔ یہ تھوڑا سا جو خمیر ہے یہ ہمیں ختم کر دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک اور زبردست چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی زبردست ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب کی 2 اور 3 آیت پڑھوں گا۔ لکھا اے عزیزو، اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے کہ جیسا کہ وہ ہے۔ جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا کہ وہ پاک ہے۔ اب یہ دیکھیں خدا جو ہے وہ ہمارے اندر پاکیزگی کا کام کر چکا ہے۔ ہمیں صرف ہر طرف وقت جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنی زندگی کے اندر کوئی جو ہے وہ ناپاکی تو نہیں لے کے آ رہا، کیا میں پیور ہوں؟ اگر میں فخر میں ہوں، اگر میرے اندر پرائڈ ہے تو وہ میرے اندر جو ہے میں پاک نہیں ہو سکتا۔ تو خدا ہم، اور دوسرے لفظوں میں ہے کہ جیسے میں نے یہ پڑھا، ہم خدا کی مانند، یسوع مسیح کی مانند نہیں ہو سکیں گے۔ ہم اگر ایک غلط تعلیم کو سن رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم خدا کی طرح نہیں ہو سکتے، پاک نہیں ہو سکتے۔ تو کہتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اگر ہم پاک ہوں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے، اگر ہم پاک نہیں ہوں گے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ تو پاک خدا ہمیں کر رہا ہے، ہمیں صرف اپنی زندگی کو دیکھنا کہ یہ جو چیزیں ہیں میں اس کے اندر کہاں تک الجھاؤں۔ اب دیکھیں ایک شخص نے صرف چوری کی تو پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم، آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے صرف جھوٹ بولا، اپنے ہی پیسوں کا جھوٹ بولا، وہ اور اس کی بیوی مر گئی۔ تو یہ ایک بہت چھوٹی چیز ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تھوڑا سا خمیر ہے وہ تمام گندے ہوئے آٹے کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے انتہائی جو ہے وہ سمجھداری سے زندگی کو گزارنا ہے، انتہائی سمجھداری سے۔ اور ہم آج جو ہے خداوند کے کلام کو ختم کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی کے اندر عجیب طریقے سے کام کرے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اپنی آنکھوں کو بند کریں
اور جو ہے آپ اس دعا میں شریک ہوں۔ قدوس خدا ان خدا ابھی اس وقت اپنے لوگوں کو چھو، خاص طور پر ان کی تمام ضرورتوں کو، ان کی بیماریوں کو ہیل کریں، اور خدا ان خدا ہر طرح کی روحانی اور جو ہے فائنینشل اور جو فیملی کے اندر جو ہے وہ برکت دے۔ تمام ابلیسی کاموں کو میں یسوع کے نام سے ہمیشہ کے لیے خدا ان خدا آپ کے لوگوں سے ختم کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت۔ آمین۔